اس لیے فرمایا اللہ کی راہ میں اس کے دین پر جہاد کرنے والوں، جہاد کا پہلا مطالبہ جہاد بالمال ہے، پھر جہاد بالنفس ہے۔ تو خوش نصیب مومن وہ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے مال سے جہاد کرتے ہیں اور جان سے جہاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ کے دین کے لیے مال قربان کرتے ہیں اور جان قربان کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، خیرات انہی کی ہے، خیرات انہی کی ہے۔ خیراتوں کے درجے ہوتے ہیں، خیراتوں کی ترجیحات ہوتی ہیں، اور دین سارا ترجیحات کا نام ہے۔ آپ فرض چھوڑ کے سنتیں شروع کر دیں تو سنتیں وہ اجر نہیں دیتی جو فرض سے ملنا تھا، سنتیں چھوڑ کے نفل شروع کر دیں وہ اجر نہیں ملتا جو سنتوں سے ملنا تھا۔ دین آداب و ترجیحات کا نام ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلا حق، جس وقت اللہ کے دین پر حملے ہو رہے ہو اور چراغ دین حق بجھایا جا رہا ہو اور لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہو، ذہن بے دین ہو رہے ہو، اخلاق بے دین ہو رہے ہو، علم بے دین ہو رہا ہو، عمل بے دین ہو رہا ہو، اور ہماری آئندہ نسلیں ایمان کی دولت سے محروم ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو چکا ہو۔ اور اے اہل پاکستان، رب کائنات کی عزت کی قسم، آج میری بات کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر 20 سال کا عرصہ لکھ کے رکھ لو، 20 سال کا عرصہ لکھ کے رکھ لو۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں آپ سے پوچھوں گا، 20 سال انتظار کرو، اگر دین اسلام کے حق میں ہماری بے حسی کا عالم یہی رہا، اگر دین مصطفیٰ اور ایمان کے بچاؤ کے لیے ہماری لا تعلقی کا عالم یہی رہا اور ہماری ترجیحات یہی رہی، 20 سال کے بعد چراغ لے کر ایمان تلاش کیا جائے گا۔ اگلی نسلوں کے سینوں سے دین کو تلاش کیا جائے گا۔ جو کچھ لبنان میں ہو چکا، جو کچھ مصر میں ہو چکا، جو کچھ فلسطین میں ہو چکا، اور میں بہت سے ملک ایسے ہیں جن کا نام لینا نہیں چاہتا، جو کچھ باہر ہو چکا، آج کے نوجوان ان نسلوں کے شراب اور پانی میں امتیاز نہیں رہا، حلال اور حرام کا امتیاز نہیں رہا، دین ایک دور کی بات رہ گئی۔ جو کچھ ان ملکوں میں ہو چکا ہے، اگر بحیثی ہماری یہ رہی تو اگلے 20-25 کے بعد، ربع صدی کے بعد، اس سے بدتر کیفیت ہماری ہونے والی ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں، وہ ماں باپ جو تہجد نہیں چھوڑتے تھے، جن کے گھر صبح کی تلاوت قرآن مس نہیں ہوتی، جن کے ہاں مصلے اور تختپوش بچھائے جاتے، اور صبح اٹھ کر جو ضعیف ماں باپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جس گھر میں قرآن کا نغمہ الاپا جاتا ہے، آج ان ماں باپ کے جیتے جیتے ان کی جوان اولادوں کا کیا حال ہے ماں باپ کو جرأت کہ وہ جوان بیٹے کو بستر سے اٹھا کر نماز کے لیے کھڑا کر سکے؟ سکول جانے کے لیے اٹھائیں گے، کالج بھیجنے کے لیے اٹھائیں گے، مگر اللہ کے حضور سجدہ ریز کرنے کے لیے نہیں اٹھائیں گے۔ فحاشی کا حملہ ہو گیا ہماری زندگیوں پر، اریانی کا حملہ ہو گیا، بد اخلاقی کا حملہ ہو گیا، دین سے دوری کا حملہ ہو گیا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری اولادوں کے ساتھ اس وقت کیا بیت چکا ہے، ہمارے ہوتے کیا بیت رہا ہے، اور جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے اور یہ بچے جوان ہوں گے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا، اور پھر ان کی اولادیں جو ان کی زیر تربیت پرورش پائیں گی ان کا حال کیا ہوگا۔ بس 25 برس کے انتظار کی دیر ہے، یہ دیار اسلام خدا نہ کرے دیار کفر نظر آئے۔ اسلام آج 56 دیش ہیں، اسلام کے اپنے 56 ملک ہیں، اور اسلام اپنے دیش میں پردیسی ہو گیا ہے، اسلام اپنے دیش میں پردیسی ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، آقا وہ دین بڑی دھوم سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آ کر غریب الغربا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے۔ آقا اس امت پہ بڑا وقت آ گیا ہے،
آج دین کی ترجیح نہیں رہی، اس کے سوا ہر شے کی اہمیت ہے۔ کچھ دین کا نام لینے والے دین کو لوٹ کر کھا گئے، دین کے پردے میں دین کو بدنام کر گئے۔ کچھ نسلیں ان کے کردار کو دیکھ کر دین سے باغی ہو گئیں، کچھ کو مغرب نے دین سے دور کر دیا، کچھ کو ہوس نفسانی نے دین سے دور کر دیا، اور کچھ کو مال و دولت کی محبت نے دین سے دور کر دیا۔ یہ دین، یہ ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا ہے، یہ چراغ ساری ہے۔ لوگوں، اپنا مال، اپنی جان، جو کچھ ہو سکتا ہے خدا کے لیے لٹا دو اور مصطفیٰ کے دین کو بچا لو۔ جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، اپنی نسلوں کے لیے کر لو۔ نسلوں کی بات بعد میں ہے، حضور کے چہرے کے لیے کر لو۔ ابھی ہم مرنے والے ہیں اور قبر میں آقا کے سامنے جانے والے ہیں۔ حضور کو خبر ہے، اللہ کو خبر ہے، پوچھیں گے چلو اس شخص کے پاس تو کچھ نہ تھا میرے بندے، حضور فرمائیں گے میرے امتی تجھے تو مولا نے بہت کچھ دیا تھا، تو نے تو بہت کچھ دیا تھا، تو تو میرے دین کے کئی چراغ چلا سکتا تھا، تو نے کیوں نہ کیا؟ محنت کا وقت ہے۔ اس دور فتن میں جہاد کی ضرورت ہے، اور جہاد سب سے پہلا جہاد بالمال ہے۔ فرمایا خیرات انہی کی ہے جو اللہ کے دین کو بچا لیں گے۔